الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذی اصطفیٰ نحمدہ صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ یہ وحی اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ آج ہم لوگ سیکھتے ہیں کہ طریق نزول قرآن کیا ہے، کہ قرآن مجید کا نزول کیسے ہوا اور اس کی تاریخ کیا ہے۔ قرآن کریم تو دراصل کلام الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کلام نازل کیا، اور یہ کلام پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جتنی بھی آسمانی کتابیں، صحیفے، جو کچھ اتارا، یہ سب کی تصدیق کرتا ہے۔ اس لیے ازولے سے لوح محفوظ میں موجود ہے۔ یہ ازلوں سے اللہ رب العزت نے اسے لوح محفوظ کے اندر محفوظ رکھا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، فی لوح محفوظ میں اس کو ہم نے محفوظ رکھا ہے، یعنی کہ بلکہ یہ قرآن مجید ہے، لوح محفوظ ہے۔ لوح محفوظ سے اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ یہ پورا کا پورا آسمان دنیا کی بیت عزیز میں نازل کر دیا گیا تھا۔ بیت عزیز وہ ہے جسے البیت المعمور بھی کہا جاتا ہے، یعنی کعبہ، اللہ کے محضر میں آسمان پر جس کا فرشتے عبادت کرتے ہیں، جہاں پر طواف کرتے ہیں، وہاں پر یہ نزول لیلۃ القدر میں ہوا تھا۔ پھر دوسری مرتبہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت نازل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ 33 سال میں اس کی مکمل ہوا، اس کی تکمیل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ پوری طرح سے نازل کر دیا گیا۔ نزول قرآن کی 2 صورتیں خود قرآن کریم کے اندر رب العزت نے بیان فرمائی ہیں۔ اس کے علاوہ نسائی اور حکم وغیرہ میں بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول روایت نقل ہے، کہ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا پہلا نزول آسمان دنیا پر ہوا، اور دوسرا نزول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا۔ قرآن کریم کی پہلی مرتبہ آسمان دنیا پر نازل کرنے کا حکم حکمت یہ ہے کہ امام ابو شامہ رحمۃ اللہ نے یہ بیان کیا کہ اس سے قرآن کریم کے رفعت شان کو ظاہر کرنا مقصد تھا، اور ملائکہ کو یہ بات بتانی تھی رب العزت نے کہ اللہ کی آخری کتاب ہی ہے جو اہل زمین کی ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے، جس سے تمام انسان خواہ وہ مومن ہو یا کافر، وہ اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو وہ ہر انسان کے لیے رہنمائی ہے، اور اس کو سکھاتی ہے ہر ایک بات، اچھی بری سے تمیز سکھاتی ہے، اور چیز اس کو بتاتی ہے اگر انسان اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے۔ شیخ زرقانی رحمۃ اللہ نے یہ نقطہ بھی بیان کیا ہے کہ اس طرح 2 مرتبہ اتارنے سے یہ مراد مقصود تھا کہ یہ کتاب ہر شک و شبے سے بالا تر ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب انسان کوئی کتاب لکھتا ہے، کوئی مصنف اپنی کتاب لکھتا ہے، تو وہ اپنے خیالات پر مشتمل کتاب لکھتا ہے، صرف وہ اس کے خیالات پر ہوتی ہے۔ دنیا کے خیالات یا دوسروں کے مائنڈ میں کیا ہے وہ نہیں لکھتا، وہ لکھتا ہے جو بس اس کے مائنڈ میں ہو، اور وہ اس میں شک ہوتا ہے، کیونکہ دنیا ہر انسان اپنا سوچتا ہے، ہر انسان کا اپنا مائنڈ ہے، وہ ہر چیز جو اس کو پسند ہے وہ اس کی طرح سے لکھتا ہے، جو اس کو فائدہ دے رہی ہوتی ہے وہ لکھتا ہے۔ لیکن یہ کتاب ایسی ہے جو تمام دنیا کے لیے ہدایت ہے، اور یہ شک و شبہ سے پاک ہے، کیونکہ یہ رب العزت کی کتاب ہے، اور رب العزت نے انسان پر نازل کی ہے۔ ایک لوح محفوظ میں اور دوسری بات بیت العزت میں، اور اللہ نے اس
قرآن کریم کا دوسرا ترجیح نزول جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر ہوا، اس کا آغاز اس وقت ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال تھی۔ اس نزول کی ابتدا بھی صحیح قول کے مطابق لیلۃ القدر میں ہوئی۔ پہلی بار بھی یہ لیلۃ القدر پہ بیت المعمور پر نازل ہوا تھا، اور یعنی آسمان دنیا پر، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تب بھی لیلۃ القدر تھی۔ اس وقت سے اس کا نزول شروع ہوا، اور یہ وہی تاریخ تھی جس میں چند سال بعد غزوہ بدر پیش آیا تھا۔ لیکن یہ رات رمضان کی کون سی تاریخ میں تھی یہ کسی کو معلوم نہیں۔ اس بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی۔ بعض روایت سے رمضان کی 17ویں رات 22 میں 19ویں 22 میں 27ویں شب معلوم ہوتی ہے، لیکن بہترین بات اور صحیح بات اللہ رب العزت کو ہی معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کب تھی، اور اللہ رب العزت نے ان راتوں میں سے کب اس قرآن مجید کا نزول کیا تھا اور کب اللہ رب العزت نے اس کو اتارا تھا۔ صحیح قول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیتیں اتری تھیں وہ سورہ الگ کی آیتیں تھیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت نقل ہے کہ اس واقعے میں یہ بیان فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ابتدا میں ہوا جو سچے خوابوں کے ذریعے سے ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلوت میں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوا، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں کئی بار راتیں گزارا کرتے اور عبادت میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ ایک دن اسی غار میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتہ آیا اور اس نے سب سے پہلے بات کی کہ اقرا یعنی پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ بیان کیا ہے کہ میرے اس جواب پر فرشتے نے مجھے پکڑا اور مجھے اس زور سے پینچا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے چھوڑ دیا اور دوبارہ کہا اقرا، میں نے جواب دیا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے مجھے پھر پکڑا اور دوبارہ اس نے زور سے پینچ کے مشقت کی اور انتہا ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ کر کہا اقرا، میں نے جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر اس نے مجھے تیسری مرتبہ پکڑا اور کھینچ کر چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، پڑھو اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو مجمد خون سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کریم ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی آیتیں تھیں۔ اس کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ بند رہا۔ اس زمانے کو فقط وحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ پھر 3 سال بعد وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں اور زمین کے درمیان دکھائی دیا، اور اس نے سورہ مدثر کی آیت آپ کو سنائی۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ اب یہاں سے بات آتی ہے کہ کچھ صورتیں قرآن کریم میں مکی ہیں اور کچھ مدنی ہیں، کچھ آیتیں مکی ہیں اور کچھ مدنی ہیں۔ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن کی صورتوں کے عنوان میں دیکھا ہوگا کہ کسی صورت کی مکی اور کسی کے ساتھ مدنی لکھا ہوتا ہے، اور اس کا صحیح مفہوم سمجھ لینا ضروری ہے ہر انسان کے لیے۔ مفسرین کی اصطلاح میں یہ ہے کہ مکی آیت کا مطلب وہ آیتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت طیبہ سے پہنچنے سے پہلے نازل ہوئی، یعنی کہ ہجرت آپ نے جب مدینہ ہجرت نہیں کی اور اس سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئیں وہ مکی آیتیں کہلاتی ہیں۔ کا مفہوم یہ ہے کہ وہ آپ کے مدینہ پہنچنے کے بعد نازل ہوئی۔ بعض لوگ مکی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شہر مکہ میں نازل ہوئی، اور مدینہ کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی، لیکن یہ مطلب درست نہیں، اس لیے کہ یہ آیتیں ایسی ہیں جو شہر مکہ میں نازل نہیں ہوئی، لیکن چونکہ ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی تھی اس لیے یہ مکی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جو آیتیں
مینا، عرفات یا سفر معراج کے دوران نازل ہوئی وہ بھی مکی کہلاتی ہیں۔ یہاں تک کہ جو آیتیں سفر ہجرت کے دوران مدینہ کے راستے میں نازل ہوئی ان کو بھی مکی کہا جاتا ہے۔ اس طرح بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو شہر مدینہ میں نازل نہیں ہوئی مگر وہ مدنی ہیں۔ چنانچہ ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے سفر پیش آئے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل دور بھی تشریف لے گئے، اور ان تمام مقامات پر نازل ہونے والی آیتیں بھی مدنی آیتیں کہلاتی ہیں۔ یہاں تک کہ ان آیتوں کو بھی مدنی کہا جاتا ہے جو فتح مکہ یا غزوہ حدیبیہ کے موقع پر خاص شہر مکہ یا اس کی مسافت میں ہوئی ہوں۔ چنانچہ آیت قرآنی ان اللہ یأمرون، یہ والی آیتیں پھر بعض صورتیں تو ایسی ہیں کہ وہ پوری کی پوری مکی یا پوری کی پوری مدنی نہیں، مثال سورہ مدثر پوری مکی نہیں اور سورہ آل عمران پوری مدنی نہیں، لیکن بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ پوری سورت مکی لیکن اس میں ایک یا چند آیتیں مدنی بھی آ گئی ہیں، اور بعض مرتبہ اس کے برعکس ہوا ہے۔ مثال سورہ اعراف کی مکی ہے لیکن اس میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 123 جو ہے، اس طرح سورہ حج کی مدنی ہے لیکن اس میں 4 آیتیں جو ہیں وہ مکی ہیں۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اس سورت کا مدنی یا مکی ہونا عموماً اس کے اکثر آیتوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس سورت کی ابتدائی آیتیں ہجرت سے پہلے نازل ہو گئی ہوں اسے مکی قرار دیا گیا ہے، اور اگرچہ بعد میں اس کے بعد آیتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ مکی اور مدنی آیتوں کی کیا خصوصیات ہیں؟ علماء مفسرین نے مکی اور مدنی صورتوں کا کچھ بعض ایسے خصوصیات بیان فرمائی ہیں جن سے پہلے نظر میں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے۔ ان میں سے بعض خصوصیات قاعدے کلمے کی حیثیت رکھتی ہیں اور بعض قصری تو کلمہ ہے۔ ہر وہ صورت جس میں لفظ قال ہرگز نہیں آیا ہے، یعنی کہ جس کا مطلب ہرگز نہیں ہے، وہ مکی ہے۔ یہ لفظ 15 صورتوں میں 33 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور یہ ساری آیتیں قرآن کریم کی آخری حصے میں ہیں۔ ہر وہ صورت جس میں مسلط کا مطلب آیا ہے، کوئی سجدے کی آیت آتی ہے، وہ مکی ہے۔ سورہ بقرہ کی ہر صورت جس میں آدم اور ابلیس کا واقعہ مذکور ہے وہ صورت مکی ہے۔ ہر وہ صورت جس میں جہاد کی اجازت یا اس کا احکام مذکور ہے وہ صورت مدنی ہے۔ ہر وہ آیت جس میں منافق کا ذکر آیا ہے وہ مدنی ہے۔ اور مکی صورتوں میں عموماً یا ایھا الناس، اے لوگوں کا لفظ اللہ رب العزت نے بہت استعمال کیا ہے، یہ لفظ سے مخاطب کیا گیا ہے، اور وہ مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں کے لفظ سے مخاطب کیے گئے ہیں۔ مکی آیتیں اور صورتیں عموماً چھوٹی چھوٹی اور مختصر ہیں، اور جو مدنی صورتیں ہیں وہ عموماً لمبی لمبی ہیں۔ مکی صورتیں زیادہ تر توحید، رسالت اور آخرت کے اسبات بتاتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر اور تسلی کی تلقین کرتی ہیں، اور پچھلی اموات کے واقعات پر مشتمل ہے، اور ان میں احکام اور قوانین کم بیان ہوئی ہیں۔ اس کے برعکس مدنی صورتوں میں خاندانی اور دنیا میں رہن سہن کا طریقہ، جہاد، قتل کے احکام، اور ہمارے انسان نے جو دنیا میں ہم پر فرض فرائض کیے گئے ہیں وہ ہم پر بیان کیے گئے ہیں۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر مقابلہ بت پرستوں سے ہے، اور مدنی صورتوں میں اہل کتاب اور منافقین سے۔ مکی صورتوں کا اسلوب بیان زیادہ تر مشہور ہے، اور اس میں استعمال تشبیہات اور بہت سی باتیں ہیں، اور ذخیرہ الفاظ میں بہت سی وسیع ہے۔ اس کے برخلاف مدنی صورتوں کا اندازہ نحسات ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں کے انداز اسلوب میں یہ فرق دراصل حالات اور ماحول اور مخاطبوں کے اختلاف کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ مکی زندگی میں مسلمانوں کا واسطہ چونکہ زیادہ تر عرب کے بت پرستوں سے تھا، اور کوئی اسلامی ریاست جو دنیا میں نہیں آئی تھی، اس لیے اس دور میں زیادہ تر کی دوستی، اخلاق کی اصلاح، بت پرستوں کو روکنا اور قرآن کریم کی شان اعزاز کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس کے برخلاف جو مدینہ طیبہ میں ایک اسلامی ریاست وجود میں آ چکی تھی،
لوگ چونکہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، عملی سطح پر بت پرستی ختم ہو رہی تھی، تو تمام تن نظریات مقابلہ اہل کتاب سے تھا۔ اس لیے یہاں احکام، دو قوانین اور حدود و فرائض کی تعلیم اور اہل کتاب کی تربیت کو توجہ دی گئی ہے اور اس کے مناسب اصول بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم کی ترجیح اور نزول کہ قرآن مجید کو کس طرح قرآن کا نزول ہوا اور اس کو اس وقت کس طرح سے وہ موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نازل نہیں ہوا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ساتھ مکمل قرآن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل نہیں ہوا، تھوڑا تھوڑا کر 23 سال کے عرصے میں اتارا گیا تھا۔ بعض اوقات جبرائیل علیہ السلام ایک چھوٹی سی آیت، بالکل آیت، کوئی ایک جز لے کر بھی تشریف لاتے اور بعض مرتبہ کئی آیتیں لے کر بر وقت ایک ہی وقت میں آ جاتے۔ قرآن کریم کا سب سے چھوٹا حصہ جو مستقل نازل ہوا، جو ایک آیت کا ٹکڑا دوسری طرف پوری سورہ انعام ایک ہی مرتبہ نازل ہو گئی۔ قرآن کریم کے نزول کرنے کے بجائے تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا، یہ سوال خود مشرکین عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ رب العزت نے اس جواب خود دیا، وقال الذین کفروا لولا انزل علیہ القرآن، اور کافروں نے کہا کہ آپ پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نازل کیا گیا؟ تو اس میں ہم نے قرآن میں فرمایا تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مطمئن کر دیں، اور ہم نے اس کو رفتہ رفتہ پڑھا، اور وہ کوئی بات آپ کے پاس نہیں لائیں گے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حق لائیں گے اور اس کی عمدہ تفصیل پیش کریں گے۔ امام راضی رحمۃ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں قرآن کریم کی ترجیح نزول کو جو حکمت بیان فرمائی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، لکھتے پڑھتے نہیں تھے، اس لیے اگر سارا قرآن ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو گیا ہوتا تو اس کا یاد رکھنا اور ضابطہ کرنا دشوار ہوتا۔ اس کے برخلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے ان پر تورات ایک ہی مرتبہ نازل کر دی گئی تھی۔ اور دوسرا یہ کہ اگر پورا قرآن ایک دفعہ نازل ہو جاتا تو تمام احکام کی پابندی فوری لازم ہو جاتی، اور یہ احکام ان کو سنا جاتے تو وہ اس کے خلاف ہو جاتے اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ نہ رہتی۔ اگر انسان کوئی برا کام کر رہا ہو تو اس کو ایک دم سے روکا جائے، وہ فوراً تو منع نہیں ہو جاتا، اس کو ٹائم لگتا ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے جیسے لوگ بت پرستی کرتے تھے اور بہت سے برے کام کرتے تھے تو ان کو ایک ہی دفعہ حکم دے دیا جاتا تو وہ ایک ہی دفعہ نہ رک جاتے۔ تو اللہ رب العزت تو اپنے بندوں کو اور انسانوں کو بہت اچھے سے جانتا ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے انسان پر تھوڑے تھوڑے کر احکام نازل کیے تاکہ وہ اس پر عمل کرے۔ جیسے کہ ہے کہ جب شراب کو پہلے شراب مکہ میں پی جاتی تھی، عرب کے اندر پی جاتی تھی، وہ اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کو 3 حکموں کے اندر انسان کے اوپر، مسلمانوں پر حرام قرار دیا۔ پہلے حکم میں اللہ رب العزت نے کہا یہ اچھی نہیں ہے، دوسرے میں کہا کہ یہ پی کر نماز نہ پڑھا کرو، اور تیسرے میں حکم ہوا کہ یہ تم پر حرام ہے۔ تو اللہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ کر کے انسان کو منع کیا، اور پھر کیونکہ اللہ رب العزت سے زیادہ تو اس کے بندوں کو کوئی جاننے والا نہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ میں اگر اپنے بندوں کو فوراً حکم دوں گا تو وہ نہیں مان سکیں گے، تو اللہ رب العزت نے تھوڑا تھوڑا کر کے حکم دیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن ایک مرتبہ نہیں اتارا، تھوڑا تھوڑا کر انسان پہ اتارا تاکہ وہ اس پر عمل کرنا سیکھے اور اس پر عمل کرے۔ ایک مرتبہ ہی سارے احکام اتر جاتے تو لوگ اس سے بدظن ہو جاتے۔ جیسے ایسے کسی انسان پر ایک مرتبہ کوئی انسانی حکم لگا دے، یہ کر دو، وہ کر دو، ایسے کر دو، انسان اس سے بدظن ہو جاتا ہے، جو اس نے کرنا بھی ہوتا ہے وہ نہیں کرتا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو پورا نہیں اتارا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے انسان کے اوپر اتارا تاکہ وہ اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے ہر اذیتیں برداشت کرنی پڑتی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام کا بار بار قرآن کریم لے کر آنا
ان اذیتوں کے عمل کو آسان بنا دیتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب کو مضبوط کر دیتا تھا۔ اور چوتھی بات یہاں یہ کہ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوالات کے جوابات اور مختلف واقعات سے متعلق ہے، اس لیے ان آیتوں کا نزول اسی وقت مناسب تھا جس وقت وہ سوال کرتے اور رب العزت ان کو اس کا جواب دیتے۔ واقعات پیش آنے کے بعد رب العزت کا جواب ان انسانوں کو مل جاتا ہے، اس سے مسلمانوں کی بصیرت بھی بڑھتی اور قرآن کریم کی غیبی خبریں بیان کرنے سے اس کی حقیقت اور زیادہ اشکال ہو جاتی تھی۔ تو قرآن مجید کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول کا قرآن کا کچھ اس طرح ہے کہ قرآن کریم کی آیتیں دو قسموں کی ہیں۔ ایک تو وہ آیتیں ہیں جو اللہ نے خود نازل فرمائی، کوئی خاص واقعہ ہے، کسی کا کوئی سوال وغیرہ ان کے نزول کے سبب میں بیان فرمائی گئی۔ دوسری آیتیں ایسی ہیں کہ جن کا نزول کسی خاص واقعے کی وجہ سے یا کسی سوال کے جواب میں ہو یا ان آیتوں کے پس منظر میں کہا جائے۔ یہ پس منظر مفسرین کی اصطلاح میں سبب نزول یا شان نزول کہلاتا ہے۔ جیسے صورتوں کا شان نزول ہم پڑھتے ہیں کہ یہ صورت کیوں نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی قرآن مجید میں، یہ آیت کا کیا پیچھے رابطہ ہے، اللہ رب العزت نے کس سے رابطہ کیا، تو وہ قرآن مجید کی آیتوں کا اور صورتوں کا شان نزول کہلاتا ہے کہ رب العزت نے کیوں آیتیں نازل کی۔ جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 ہے، وہاں پہ کیا ہے کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے، اور بلا شبہ ایک مومن کنیز ایک مشرک سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک کی تمہیں پسند کیوں نہ ہو۔ یہ آیت ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت حارث بن ابی مسیح غنی رضی اللہ کے اناقے نامی ایک عورت سے تعلقات تھے۔ اسلام لانے کے بعد یہ مدینہ طیبہ چلی آئی اور وہ عورت مکہ میں رہ گئی۔ ایک مرتبہ حضرت مرثد رضی اللہ کسی کام سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو ناقہ نے انہیں کہا، دعوت دی کہ وہ انکار کریں۔ فرمایا کہ اسلام میرے اور تمہارے درمیان حائل ہو چکا ہے، لیکن اگر تم چاہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت کے بعد تم سے نکاح کر سکتا ہوں مدینہ طیبہ تشریف لا کر۔ تو آپ سے نکاح کی اجازت چاہی اور آپ نے پسندیدگی کا اظہار کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس نے مشرک عورت سے نکاح کی ممانعت کر دی۔ یہ واقعہ مذکورہ آیتوں میں شان نزول کی سبب نزول ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر میں شان نزول نہایت اہمیت کا حامل ہے، اور بہت سی آیتوں کا مفہوم اس وقت تک صحیح طور پر نہیں سمجھ آ سکتا کہ جب تک انسان کو معلوم نہ ہو کہ یہ قرآن کی آیت کیوں نازل ہوئی اور اس کا شان نزول کیا تھا۔ اس طرح قرآن میں بہت سی صورتیں پائی جاتی ہیں اور بہت سی آیتیں پائی جاتی ہیں جس کا ہم ترجمہ اور تفسیر تو پڑھتے ہیں، اور اگر ہمیں اس کے پیچھے کا واقعہ معلوم نہ ہو تو ہمیں نہیں پتہ چل سکتا کہ یہ حکم اللہ رب العزت نے کیوں نازل فرمایا اور اللہ رب العزت نے یہ حکم ہمیں کیوں دیا اور کس چیز کو منع کیوں فرمایا، جب تک ہمیں اس کے پیچھے کی وجہ نہیں معلوم ہوگی۔ اس لیے قرآن کے ترجمہ تفسیر کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور حکم کو سمجھنے سے پہلے یہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سمجھے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، رب العزت نے یہ آیت کس وجہ سے نازل کی اور کیوں، کون سا احکام، کیوں ہم پر حکم آیا اور کون سا حکم کس حکم کی وجہ سے ختم ہوا اور کس کی ممانعت ہوئی اور کیوں ہم پہ زیادہ کیا گیا۔ تو یہ شان نزول آیتوں کا ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں قرآن میں کس وجہ سے اور کیوں حکم دیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم کل آگے بڑھیں گے کہ قرآن کریم کے ساتھ حروف اور قرات کیا ہیں، اور ہم سارا کچھ سیکھنے کے بعد انشاءاللہ قرآن کی تفسیر کو بہت اچھے سے سمجھیں گے اور سیکھیں گے، اور رب العزت نے جو ہمیں حکم دیا ہم وہ سن کر اس پر عمل کریں گے، اور اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی اور رب العزت کے حکم کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔